حابیل اور قابیل دونوں نے جو ہے قربانی پیش کی تھی، لیکن ایک کی نیت جو ہے وہ پیور تھی، خالص تھی، اخلاص پایا جا رہا تھا، اور ایک کی نیت میں جو کیا ہے ووٹ پایا جا رہا تھا۔ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور احسن عمل اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس خلوص کا اپنے غرور کے ذریعے سے، اپنی انا کے ذریعے سے، یہ جو جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی انا کو سیکریفائز کریے، قربان کریے، اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو، اس کی قربانی کا اصل مطالبہ ہے۔ روایت میں آیا کہ حابیل اور قابیل نے جب بہرحال جو خدا کے لیے جو ہے کہا کہ ہم قربانی جو ہے پیش کریں گے اور یہ نکالو فلاں فلاں، تو روایتیں اس کی دو طرح سے، ایک یہ ہے کہ گیہوں نکالا دونوں بھائیوں نے، ایک یہ ہے کہ بکرا بھی نکالا، بکرے کا بھی تذکرہ ہے دمبے کا، اور ایک یہ کہ صاحب ان دونوں بھائیوں نے گیہوں نکالا۔ اب دیکھیں نیت کا فرق کیا رہتا ہے، اس طریقے سے ایک کی قربانی پروردگار نے قبول کر لی اور ایک کی قربانی رد یعنی کینسل ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب حابیل علیہ السلام نے تھوڑا گندم نکالا تھا، لیکن کوالٹی اس کی اچھی تھی، اچھا والا۔ اچھا یہ صاحب جو قابل تھے، جس سے قابلیت نکلی ہے، اور ہم اور آپ جو ہے ہنسی اور مذاق اور جوک میں دوسرے کو کہتے ہیں یہ صاحب بڑے قابل ہیں، تو یہ قابل جو بڑے قابل ہیں، یہ قابل ہی سے قابلیت نکلی ہے جو کہا جاتا بڑے قابل ہیں۔ تو اس نے کیا سوچا؟ لیکن جو ہوشیار کو ہوتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینا جانتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، تو مکر و حیلہ اور فریب خوب اختیار کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس ہے تو گیہوں، لیکن بڑا سا وہ گنا ہوا، اس میں کیڑے یہ سب لگ رہے ہیں، زیادہ تعداد میں ہم نکال دیں گے، اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ توڑا دیں گے۔ اسی نیت کو اللہ نے پڑھ لیا، اسی اخلاص سے نیت کو، ارے وہاں جو ہے کوانٹٹی وہ نہیں دیکھتا ہے، وہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے حابیل کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی۔ یہ مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، اس طریقے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب دمبا خرید کر کے آتا ہے، وہیں سے ہمارا امتحان جو ہے چالو ہو جاتا ہے، وہیں سے شروع ہو جاتا صاحب۔ اب آپ کی اور ہماری بھی جو ہے حسن نیت کو اور اخلاص کو پروردگار دیکھتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ لایا تو ہے ذبح کرنے کے لیے اور مستحب تاکیدی ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، جانور لے آیا ہے، اب اس کے عمل کو تو دیکھیں، اس کا عمل کیسا ہے۔ اب صاحب بکرا لے آئے، جو بھی قربانی کے لیے آئے، اب یہاں سے چالو ہو گیا امتحان، اب لا رہے ہیں، فخر و مباحات کر رہے ہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ دیکھیے خلوص پایا جانا چاہیے، عمل میں خلوص، یہ نہیں صاحب کہ اب جب بکرا آیا تو محلے میں جو پورے میں گھماتے پھریں، ارے ہمارا تو اتنا تگڑا آیا ہے، اتنے روپیے ہم نے لگائے، ہمارا فلاں کا تو اس ٹائپ کا آیا ہے، فلاں کا تو لاکر ہے، یہ ہے وہ ہے دنیا کا، انہوں نے تو اتنے لگائے، انہوں کو کہیں ادھر ادھر سے مل گیا۔ آپ کو کہنے کی اجازت، اس کو جو پرکھے گا، اس کو جو جانچے گا، اس عمل کو ہمارے وہ پرکھے گا، وہ جانچے گا، اس کے یہاں جب آپ جائے گا تو وہ نیت یہ دیکھے گا کہ یہ کس نیت سے لایا تھا اور اس کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا تھا۔ یہی فارمولہ بے عید ہی آنے والے مہینے میں جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے تبرک میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی نیت اور خلوص وہ چاہتا ہے، وہ تبرک امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوا وہ پیسہ، وہ تبرک وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر خلوص اور حسن نیت پائی جائے۔ اگر خلوص اور حسن نیت پائی جا رہی ہے تو اس تبرک امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی 2 روپے کا پارلے جی وہ قبول ہو جاتا ہے، اور وہ بارگاہ خداوندی عالم میں جو ہے پروردگار اس کو قبول کر سکتا ہے اگر خلوص پایا جا رہا ہے، اور جتنی بھی شرمانے زیادہ سے زیادہ اگر خلوص نہیں پایا جا رہا ہے تو سب ایسی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں عرض یہ ہے کہ آپ کا تقویٰ دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے سے، اس کو جو ہے مقصود
ہاں یہ ہے سپلیمنٹری ضمنی طور پہ یہ چیز آتی ہے کہ جو بہرحال اس کا گوشت ہو اس کے حصے کیے جائیں مومنین کو، غربا کو، مساکین کو، وغیرہ وغیرہ سب کو دیے جائیں، اس کو مد نظر رکھا جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن فلسفہ قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کی نیت کو دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ ہم نے بتایا بکرے سے لے کر کے اس کے ذبح ہونے تک اور اس کے گوشت کو ڈسٹریبیوٹ ہونے تک کی، یعنی تقسیم کرنے تک کی جو ہے وہ نیت کو آپ کی دیکھے گا، وہ خلوص کو دیکھے گا کہ کتنا خلوص پایا جا رہا ہے، احسن عمل پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔ اب صاحب جب حصے لگ رہے ہیں تو اس میں بھی تو وہ نیت کو دیکھے گا کہ آپ ان کے یہاں عموماً دیکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے، عام طور سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں پہ قربانی ہوئی ہے تو صلاحیت رکھتے تھے تو اب یہ سلسلہ کہ ان کے یہاں بھی حصہ بھیجو، یہ کیا ہے؟ بلکہ اول فرصت میں جن افراد کے یہاں بھیجنا چاہیے جو مستحقین کی فہرست میں آتے ہیں، جن کے یہاں انتظام نہ ہو، جیسے عید میں کہا گیا کہ فطرے کی رقم کو پہلے اول وقت میں پہنچا دو تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا جو ہے انتظام کر سکے، تمام تر جو بھی لباس کا، شیرینی کا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اس گوشت کے متعلق بھی ہے کہ مومنین تک کی جو نہیں کر پائیں یا مثلا کسی بھی وجہ سے اور تمام چیزیں، تو ان تک کی جو ہے اس گوشت کو پہنچا دو۔ اس میں بھی تمہارے تقوی کو پروردگار دیکھے گا، تمہارے خلوص کو تو پروردگار دیکھے گا، اور وہ کس طریقے سے دیکھے گا؟ جب تم حصہ لگانے بیٹھ جاؤ، اس قربانی کا جب تم حصہ لگانے بیٹھ جاؤ، اس میں پھر یہ نہیں ہو کہ کون سی بوٹی جو ہے اچھی والی رکھ لیں، چھچڑے والی دے دیں، نہیں، یہاں بھی آپ کے خلوص کو وہ پیمانہ وہاں چل رہا ہے، جب سے آپ بکرا لائے ہیں قربانی کرنے کے لیے، وہ معیار وہاں پر ٹنگا ہوا پیمانہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں صاحب یہ نہ ہو کہ اچھا رکھ لیا گیا اور کچھ ایسا دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ خود